بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانفطار، آیت نمبر 1 سے لے کر کے 8 تک۔ پہلے ہم اس کا آسان ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد مختصر تشریح۔ تو سب سے پہلی آیت ہے جی اذا السماء انفطرت۔ اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، السماء، السماء پہلے بھی گزر چکا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آسمان۔ اذا السماء جب آسمان، انفطرت، انفطرت کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، وَإِذَا اور جب، الکواکب، کواکب کوکب کی جمع ہے، ستاروں کو کہا جاتا ہے، اور جب ستارے انتصرت، انتصرت کا مطلب ہوتا ہے جھڑ جانا، پھیل جانا، یعنی ٹوٹ کے کوئی چیز بکھر جاتی ہے تو اس کو انتصرت کہا جاتا ہے عربی میں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا اور جب، البحار، بحار دریا کو کہتے ہیں، سمندر کو کہتے ہیں۔ فجرت کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مل کر کے بہہ جانا، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابل پڑنا۔ جب دریا یا سمندر، جب سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں، بُعْثِرَت، بُعْثِرت کا مطلب ہوتا ہے اکھیڑ دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، پھٹ جائیں گی۔ تو یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جب آسمان چر جائے گا، پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر ابل جائیں گے، اور جب قبریں پھٹ جائیں گی۔ علمت نفس، علمت نفس، علمت کا مطلب جان جائیں گے، نفس ہر شخص، ہر جان، ما قدمت جو کچھ آگے بھیجا اس جان نے، اس انسان نے، وأخرت اور جو کچھ پیچھے جوڑا، یعنی جو کچھ نیک عمل کیے ان کو بھی جان جائیں گے، اور جو نہیں کر سکے، پیچھے چھوڑ دیے یعنی نہیں کر سکے نیک عمل، وہ بھی اس کو پتہ چل جائے گا۔ یا ایہا الانسان، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یا ایہا یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے اے الانسان، انسان، ما غرک، ما کس چیز نے، غرک تجھے دھوکے میں ڈالا، تجھے فریب میں ڈالا ہوا ہے، بے ربک تیرے رب سے، یعنی تیرے رب سے تجھے کس چیز نے فریب میں ڈال دیا۔ الکریم وہ رب جو تیرا بڑا کریم ہے، جو بڑے کرم والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، بڑی شرف والا ہے۔ الذی خلقک وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، خلق پیدا کیا، کا تجھے، فسواک پھر تجھے برابر کیا، فعدلک پھر تجھے معتدل کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت، فی کا معنی میں، ای صورت جس صورت میں بھی، شاء چاہا، فی ای صورت ما شاء جس صورت میں بھی چاہا، فی ای صورت ما شاء رکبک، رکبک کا مطلب ہوتا ہے تجھے جوڑ دیا، یعنی جیسی صورت اچھی سے اچھی اس نے چاہی اس صورت میں تجھے بنایا، یہ مطلب۔ یہ جی 8 آیتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی 4 آیتیں ہیں، اب مختصر اس کی تشریح یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے ختم ہونے کو ذکر کیا ہے۔ جس طرح سے کوئی عمارت ختم کی جاتی ہے تو پہلے چھت ختم کی جاتی ہے، پھر دیواریں، اس طرح پھر بنیادیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے بارے میں کہا کہ وہ چر جائے گا، پھٹ جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ستارے ہیں وہ جھڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو سمندر ہیں وہ ابل پڑیں گے، اور پھر قبریں پھٹ جائیں گی، یعنی زلزلہ زمین پر آئے گا۔ اور یہ ساری کائنات جو اس کی جو انقلابات کو ذکر کیا ہے، مطلب کیا ہے، علمت نفس ما قدمت وآخرت، یعنی یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ سب فنا ہو جائے گا، جب ختم ہو جائے گا پھر جو دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زندگی اور موت کا جو رکھا ہے سلسلہ،
وہ اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے نیک اعمال کر کے جائیں، تو اس لیے کہا کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، وہاں پر پہنچ کر کے، یعنی جب یہ سارا انقلاب ایسا آئے گا کہ سب ختم ہوگا نا، تو ہر کوئی یہ پہچان لے گا کہ اس نے کیا اچھے کام کر کے آگے لے کر کے آیا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی وہ کریم ذات جس کی آگے خود صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جس نے تجھے پیدا کیا۔ انسان سوچے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ساتوں اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو وجود بخشتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ایک پانی سے اس کو کیسا وجود، فسواکا، اس کا چہرہ بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کی ناک بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے، اس کا پیٹ بناتا ہے، اس کے پاؤں بناتا ہے، اس کے ہاتھ بناتا ہے، اور کیسے بناتا ہے وہ جس کا ذکر آگے خود کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکب، اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس کو جتنا خوبصورت بنا سکتا ہے بناتا ہے، جس کی قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے، تین زیتون، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت انسان کو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے کرم کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ صرف پھر یہ نہیں کہ صحیح بنایا، بلکہ فعدہ لکا، پھر اس کو برابر بھی کیا، اس کو معتدل بھی کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک بازو بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، ایک ٹانگ بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، نہیں، ہر چیز کو برابر کیا ہے، اور ہر چیز کو ایک ایسے انداز میں کہ وہ خوبصورت لگے، اور پھر وہ اس کا کرم، اس کی سخاوت، اس کی مہربانیاں ہر پل پیدائش سے لے کر کے موت تک انسان کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہا ما غرک بربک، تیرے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک قاضی کی عدالت میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ جی قاضی صاحب، میرے شوہر نے میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے، قرآن پاک اس کو اجازت دیتا ہے، وہ 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، آپ اس پر استغاثہ نہیں کر سکتی۔ تو اس پر اس عورت نے کہا عدالت میں کہ قاضی صاحب، اگر یہ حجاب اور حیا رکاوٹ نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنا حسن دکھاتی، میرے اتنے حسین اور جمیل ہوتے ہوئے میرے خاوند نے مجھے چھوڑ کے دوسری کو کیسے پسند کی۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی محفل میں ایک شخص تھا، اس نے زور سے چیخ ماری اور وہ گر گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، اس کو پانی وانی ڈالا، اس کو ہوش میں لایا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ جب اس عورت نے یہ بات کہی کہ جی میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میرے حسن کو آپ دیکھ کر کے خود کہیں گے کہ اس شخص نے غلط کیا، کہ مجھے چھوڑ کے اس نے دوسری کسی عورت کی طرف توجہ کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے غیبی آواز سنی ہے کہ اے انسانوں، تمہیں اگر میرا دیدار ہو جائے اور مجھے دیکھ لو، مجھے اگر تم دیکھ لو تو تم بھول جاؤ کسی اور طرف توجہ کرنا، کسی اور کی طرف تم مشغول ہونا یا کچھ اور کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہوا ہے، اللہ کی صفات ہمارے سامنے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کی صفات دیکھ کر کے سمجھنا چاہیے ما غرک بربک الکریم، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ ہمارے ساتھ اس کے جود و کرم کی، اس کی سخاوتوں کی، اس کی مہربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، جس کو ہم بھول کر کے کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بے وفائی ہے، اور ہماری خود اس میں بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا محتاج بنائے اور اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ